حضرت اویس کی خلوت پسندی اور زہد و تقوی اور جو عبادت اور خشیت الہی ہے، اس کے نتیجے میں جو روحانی بصیرت آپ میں پیدا ہو گئی تھی، جو حکمت و معرفت تھی، حکمت بالغہ کہنا چاہیے، تو اس کا اظہار آپ کے ارشادات سے، اقوال سے، خدمات سے، معمولات سے ہوتا ہے۔ کچھ روشنی ڈالیے آپ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے خشیت کا ہو جانا، خشوع و خضوع کا ہو جانا، یہ ایک قلبی کیفیت ہے، اور قلبی کیفیت میں یہ بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت، تو دونوں میں فرق ہے۔ خوف بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں۔ خوف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کا دماغ محسوس کرے، واہ واہ، اور خشیت وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ کیا بات! اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جماعت کراتے ہیں تو صحابہ پیچھے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ تمہارا خشوع و خضوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اگر دل میں خشیت خداوندی ہے تو وہ نگاہ مصطفیٰ سے بھی نہیں چھپی ہوئی۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی خشیت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اسی لیے آپ کا دل اللہ کے ہاں اتنا معمور اور لبریز رہا کرتا تھا کہ اللہ کی کسی بھی عبادت کو شروع کرتے تو اسی کے اندر ہی لطف آتا۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، جس طرح اللہ نے رزق تقسیم کیے ہیں ویسے اللہ نے اعمال بھی تقسیم کیے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں روزے رکھنا بڑا پسند ہوتا ہے، کچھ ایسے جن کو نوافل سے شغف ہوتا ہے، کچھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آپ فرماتے تھے میرے لیے اللہ نے یہ پسند کیا کہ میں لوگوں میں اس کے محبوب کا علم تقسیم کروں۔ لیکن اگر ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہر صفت کے اندر خود کو ایسا سرشار رکھتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی اپنا وقت گزارتے نظر آتے ہیں، محو ہیں، مستغرق ہیں۔ اگر رکوع کیا ہے تو رکوع کے اندر ہی ساری رات گزار دی، سجدہ کیا ہے تو سجدے کے اندر ہی رات بسر کر دی، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے اب آرام ہے، بلکہ ان کو آرام پھر اسی عبادت کے اندر ہے۔ اگر تھکاوٹ ہے تو تھکاوٹ بھی اسی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آرام بھی اسی کے ساتھ۔ تو یہاں تک ہوا کہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں جانوروں کے چرانے کے لیے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خود نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے جو ہم معمولات میں دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں نہ ہو، ابھی جو ذکر ہوا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لے کر گئے تھے، تو کیوں نہ جاتے کہ چونکہ حضرت مولا علی کی ولادت کے لیے بیت اللہ شریف کی دیوار جدھر سے شک ہوئی تھی وہ یہی رکن یمانی کی، تو کیا بات ہے جناب! تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اور آل نبی ان سب کے انوار و تجلیات کا یہ مرکز بنے ہوئے تھے، اور پھر جب آپ کی ولادت کی وہ سمت تھی تو پھر ان کو نوازنے کے لیے چلے گئے جو حقیقتاً آپ کے فیوز و برکات کے سب سے بڑے نہ صرف حاصل کرنے والے بلکہ اس کے امین بنے۔ حضور، یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی شمع کہے اپنے چند پروانوں سے کہ فلاں پروانہ مجھ تک آ نہیں سکا، اس کے پاس ضرور میرا نور وہاں لے کر جاؤ، میرا نور وہاں تک لے کر جاؤ۔ اور آپ اس میں یہ بھی لطف اٹھائیے اس بات کا کہ خشیت کی بات آئی، حرم بن حیان گئے ان کے پاس، جب پہنچے ہیں تو پھر کیا ہوا، دو چار باتیں کی، کہنے لگے میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، چونکہ ہمارا تعلق عالم ارواح سے، میں نے اسی لیے پہچان لیا۔ اب دو چار اور باتیں کی تو ساتھ ہی ایک شخص جو ہے مکہ سے چلا، اس سے پہلے کتنا سفر ڈھونڈتے رہے، کئی مہینے سال گزار دیے، جب ملاقات ہوئی تو اتنی باتوں کے بعد کہنے لگے حرم اب آپ چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگے قیامت قریب ہے۔ سبحان اللہ، قیامت قریب ہے، جاؤ تم بھی تیاری کرو، مجھے بھی تیاری کرنے دو۔ تو اس سے بڑھ کے خشیت اور کیا ہوگی کہ جن کے پاس حضور اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہیں اور وہ پھر بھی خدا تعالیٰ کے خوف سے، آپ کی خشیت سے خود کو سرشار رکھے۔ جہاں تک اقوال کی بات ہے، میں آپ کے چند اقوال عرض کر دینا، یہ لوگوں کے لیے باعث نہ صرف توجہ سمجھتا ہوں بلکہ اس پہ عمل کیا جائے تو یقیناً آپ کی روحانی توجہ بھی ہمارا حق بن جائے گا، اور شاید اسی نور کا کوئی ایک کرن کا حقدار ہم بنے تو پھر اسی سے مستنیر ہوتے چلے جائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے خدا کو پہچان لیا اس پر دنیا کی کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کیونکہ خدا کو اس کی خدائی اور کبریائی سے پہچانتے ہیں۔ جس شخص نے خدا کی پاک ذات کو سمجھ لیا اس نے ہر چیز کو سمجھ لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور آگے
آگے حضرت اویس یہ تشریح کر رہے ہیں جس نے اپنے رب کو پہچان لیا پھر اس نے سارے جہان کو پہچان لیا. آگے فرماتے تنہائی میں سلامتی ہے, الوحدۃ خیر من جلوس السوء. کیا بات ہے, کمال. یہ آپ نے واضح کر دیا کہ تنہائی میں سلامتی ہے. ظاہری تنہائی رہنا ٹھیک نہیں کیونکہ دو آدمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وحدت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے. جب آپ اس مرتبے پر فائز ہوں تو پھر آپ کا خالق آپ کی طرف متوجہ اور آپ اپنے خالق کی طرف متوجہ.